السلام علیکم لیول 5 میں ہوں آپ کی ٹیچر سمانہ کاظمی فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے امید کرتی ہوں لیول 5 آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال آپ لوگوں نے عید کی چھٹیوں میں کیا ہوگا. تمام SOPs بھی فالو کی ہوں گی اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے, ہے نا. تو چلیے اب لیول 5 کیونکہ عید بھی ختم ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے اور چھٹیاں بھی اب تقریباً ختم ہو گئی ہیں. تو اب ہم کیا کریں گے, اب ہم اپنی پڑھائی پہ واپس آ جائیں گے. تو آج ہم کیا شروع کر رہے ہیں, آج ہمارا وہی پرانا ٹاپک لیکن اس سے ریلیٹڈ ایک نئی مشق جس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. آج ہم نظم پیار کے نام صفحہ 130 پر جو آپ کی کاروان اردو میں موجود ہے, تو آپ لوگ اب جلدی سے ایسا کیجئے کہ اپنا صفحہ نمبر 130 کھول لیجئے تاکہ ہم لوگ کاروان اردو میں اس صفحے کی بلند خوانی کر سکیں, یعنی کہ اس نظم کی بلند خوانی کر سکیں. چونکہ آج اس نظم کی بلند خوانی بھی ہے اور ساتھ ساتھ آج ہم قافیہ الفاظ اس کی مشق ہم لوگوں نے کرنی ہے. تو ہم قافیہ الفاظ ہوتے کیا ہیں یہ بتانے سے پہلے, مشق کروانے سے پہلے آپ لوگوں کو سب سے پہلے ہم قافیہ الفاظ کے بارے میں وضاحت کی جائے گی تاکہ جب آپ اپنی مشق شروع کریں جو کہ کتاب میں ہی ہوگی تو آپ لوگوں کو ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم قافیہ لفظ ہوتے کیا ہیں. ویسے لیول 5 ہم یہ کافی دفعہ پہلے بھی مشق کر چکے ہیں, تو چلیے یاد دہانی پھر سے کروا دی جائے آپ لوگوں کو کہ ہم قافیہ الفاظ کیا ہوتا ہیں. وہ الفاظ جو وزن اور صورت کے لحاظ سے ہم آہنگ ہوں یعنی ملتے جلتے ہوں قافیہ کہلاتے ہیں. یعنی کہ قافیہ کے معنی ہوتے ہیں بیٹا کہ ہم وزن یا ہم آواز الفاظ, ملتے جلتے الفاظ ہم قافیہ کہلاتے ہیں. جو کسی بھی غزل, نظم, قصیدہ کے ہر شعر کے آخر میں آتے ہیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے بستی میں ایک دوست ہمارے الفت نام کے رہتے ہیں, پیار سے جن کو سب گھر والے الو الو کہتے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگائیے اس میں ہم قافیہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں اب شروع کرتے ہیں بلند خوانی نظم پیار کے نام. شاعر کا تعارف شان الحق حقی بچوں اور بڑوں دونوں کے بے حد مقبول شاعر ہیں. بچوں کے لیے انہوں نے کئی دلچسپ انداز میں مزاحیہ نظمیں لکھی. ان کی نظمیں بچے بہت شوق سے پڑھتے ہیں. بھائی بھلکڑ ان کی ہر دور میں پسند کی جانے والی نظم ہے. نظم کی طرز بنا کر مل جل کر درست تلفظ اور لحن سے پڑھیے. بستی میں ایک دوست ہمارے الفت نام کے رہتے ہیں, پیار سے جن کو سب گھر والے الو الو کہتے ہیں. اصلی نام ہے الفت خاں اور پیار کا نام پڑا ہے الو. دیکھنے میں تو اچھے خاصے, پوچھو نام تو کیا ہے الو. الو بیٹا کھانا کھا لو, بیٹھ گئے وہ کھانا کھانے. الو بھیا سودا لا دو, دوڑ گئے وہ سودا لانے. پھیل چکا ہے عرف الو کا, مشکل ہے اب اس پر قابو. بڑے ہوئے تو کہلائیں گے الو چاچا الو بابو. اب نظم کے اس حصے میں وہی بات جو کہ پہلے اس کی بلند خوانی کے دوران بتائی گئی تھی کہ ہمیں کبھی بھی کسی کا بھی نام نہیں بگاڑنا چاہیے. بگاڑنا تو الگ چیز ہے, کم سے کم ہم ان کا نام ان جانوروں کے نام پہ تو نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے. کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ گھروں میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو جانوروں کے نام پر انسانوں کے نام رکھ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کو اس جانور سے بہت محبت ہے تو چلو اس کا نام اس سے پیار سے پکار لیا جائے. پھر کیا ہوتا ہے, لوگ مذاق اڑاتے ہیں. احساس کمتری کا شکار انسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے صرف اس ایک نام کی وجہ سے. اب آ جائیے اگلے صفحے پر. اور ایک روز بنیں گے دولہا, لائیں گے دلہن شادی کر کے.
لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کیا کہلائیں گے ان کے بچے، پلٹیں گے ناموں کی کایا، خوب چلن ہے یہ دنیا کا، بلی ہے بلقیس کی گت اور الو ہے الفت کا خاکہ، اور بھی عرف سنے ہیں ہم نے، چھبن چھٹن بیپو ٹنکی، بلو گلو مانو کیٹی، کلو ٹیڈی منکی۔ آدمیوں کے نام بھلا کیوں جانوروں کے نام پہ رکھیں، لوگ کہیں فکرے نہ اچھالیں، نام نہ عرف عام پہ رکھیں۔ یعنی کہ اس نظم کے شاعر جو کہ شان الحق حقی ہیں، جنہوں نے ہمیشہ سے سبق آموز نظمیں لکھی ہیں، جس میں آپ کو یہ سبق دیا گیا ہے کبھی بھی کسی کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے، اور نہ ہی کہ کسی کا نام کسی جانور کے نام پہ رکھیں، کیونکہ پھر اس کے لیے بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے ہر ٹائم، خود اعتمادی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسائل ہوتے ہیں اگر ہم اس طریقے کے نام لوگوں کے رکھ دیے جائیں۔ تو لیول 5 کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے، ماشاءاللہ سے کافی تفصیلاً وضاحت ویسے بھی اس نظم کی ہو چکی ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس نظم کو اچھے سے پڑھنا ہے، اور ہم کافی الفاظ جو کہ میں نے وضاحت کر دی آپ لوگوں کو، آپ لوگوں نے اس سے اپنی ہی بک میں نا خط کشیدہ کرنا ہے کسی بھی کلر پینسل سے، ٹھیک ہے؟ بک میں کام ہوگا، کاپی میں نہیں ہوگا، تو یہ ہے آپ لوگوں کے گھر کا کام۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔